وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے تورات کی کئی بار 4 سطریں 4 لائنیں ضرور پڑھی. میں نے ان کو بار بار پڑھا, بار بار ان کو سوچا اور غور و فکر کیا کہ اللہ رب العزت ان 4 لائنوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہے, اپنے بندوں سے اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں پہلی لائن یہ تھی کہ جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی, اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور یہ گمان رکھا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی, تو اس شخص نے آیات الہیہ سے مذاق کیا ہے, اللہ کی آیات سے مذاق کیا کہ تلاوت بھی کرتا ہو کتاب اللہ کی, پڑھتا بھی ہو, اور پھر اتنا یقین نہ ہو کہ ان کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی, بلکہ اس کا ایقان, اس کے یقین اس کے الٹ ہو. تو اس بندے نے اللہ کی کتاب سے, اللہ کی آیات سے مذاق کیا ہے. مطلب کیا ہے, جب کتاب اللہ کی تلاوت کی توفیق ہو, جب یہ سعادت ملے, تو پھر بندے کو یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھ جیسے خطا کار گناہگار پاپی کو اس تلاوت کی وجہ سے بخش بھی دے گا, اس تلاوت کے تصدق سے میری مغفرت فرما دے گا. اور دوسری بات جو لائن ہے اس کے متعلق وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی آنے والی مصیبت پہ شکوہ کیا, آنے والی مصیبت دکھ درد میں اللہ کے سامنے شکوہ کیا, گویا اس نے اللہ کی ذات کا شکوہ کیا. مطلب کیا ہے کہ اس بندے کی نظر پھر مصیبت پر ہے, اس بندے کی نظر صرف اس تکلیف پر ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کہاں سے رہی ہے. یا ایک دوسرا تصور جو پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ انسان کے کسی گناہ کا شاخسانہ ہوتی ہے, کسی غلطی کی وجہ سے وہ ہوتی ہے. تو پھر انسان کو اس طرف غور کرنا چاہیے, نہ کہ شکوے پہ شکوے کرتا جائے, نہ شکایات پہ شکایات کا انبار لگاتا جائے. تو انسان کو مصائب پر تکالیف اگر زندگی کے اندر آ جائیں تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے, صبر کر کے برداشت کر لینا چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس نجات اور مصیبت سے خلاصی کی. تو تیسری چیز وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جو تورات کی تیسری لائن جو میں بار بار میں نے پڑھی اور غور و فکر کیا کہ جو کسی چیز کے ضائع ہو جانے پر رنجیدہ ہو جائے وہ تقدیر الہی پہ ناراضی ظاہر کرنے والا ہے, وہ اللہ کی رضا اور تقدیر پہ راضی نہیں ہے. جو کسی چیز کے ضائع ہو جانے پہ رنجیدہ ہو جائے اسے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. عطا بھی اسی کی تھی, لے بھی اسی نے لیا, عنایات بھی اسی کی تھی اور واپسی بھی اسی نے لیا ہے, تو اللہ کی رضا پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے. اور چوتھی چیز, اور یہ بڑی اہم چیز ہے جو وہب بن منبہ فرما رہے کہ تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص کسی مالدار کے لیے اس کے مال کی وجہ سے عاجزی کرتا ہے, اس کی دولت کے سامنے جھکتا ہے, اس کے سٹیٹس کے سامنے یا اس کے سٹیٹس کی وجہ سے اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے, انتہا درجے کی عاجزی کرتا ہے, اس نے اپنے 2/3 دین کو ضائع کر دیا. یعنی مطلب کیا ہے کہ انسانیت کا معیار دولت نہیں ہے, انسانیت کا معیار روپیہ پیسہ نہیں ہے, انسانیت کا معیار یہ دنیا کے چند ٹکے نہیں ہیں کہ انسان ان ٹکوں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے جھکتا پھرے اور ان کا ادب احترام کرتا پھرے, بلکہ انسانیت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سے بہترین اور عزت دار شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ کردار والا ہے, سب سے زیادہ تقوی والا ہے, سب سے زیادہ نیکی والا ہے. تو فرمایا دولت کی وجہ سے کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکنا چاہیے, ورنہ دین 2/3 ضائع ہو جاتا ہے اور اس بندے کا ایمان اور ایقان یقین ناقص ہو جاتا ہے. تو یہ تورات کی 4 لائنیں بڑی اہم ہیں. وہب بن منبہ کہتے ہیں میں جن کو بار بار پڑھتا تھا اور بار بار ان پہ غور و فکر کرتا تھا.